ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی برتری کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے ورا کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ دنیا دار البلا ہے، دار العمل ہے، دار الامتحان ہے. اس دنیا میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر مسائل ہیں، مشکلات ہیں، امتحانات ہیں، اور انسان کی پوری زندگی اول سے لے کے آخر تک، اس کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا تک، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک چیلنجوں سے بھری زندگی ہے، مشقتوں سے بھری زندگی ہے، دکھوں اور دردوں سے بھری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بلد 30ویں پارے کی ایک سورت ہے 90 نمبر کی، اس سورت کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. انسان دنیا میں آتا ہے تو مشقت سے آتا ہے، دنیا میں جیتا ہے مشقت میں جیتا ہے، دنیا سے جاتا بھی ہے تو مشقت سے جاتا ہے. تو دنیا کی زندگی آزمائشوں والی زندگی ہے، مصائب و آلام والی زندگی ہے. یہاں پہ دکھ ہیں، درد ہے، غم ہے، رنج ہے، فقر ہے، محتاجی ہے، تنگی ہے، زندگی میں بیماری ہے. یہاں پہ کھونے کا ڈر ہے، مجھے آپ کو ڈر ستاتا ہے، کہیں پانے کا ڈر ہوتا ہے، کہیں کھونے کا ڈر ہوتا ہے. جینے کے لیے انسان کو دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے. اور اس زندگی کے امتحان میں، زندگی کے اس میدان میں بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں. جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں،
ہمت ان کی ٹوٹ جاتی ہے. جب تک وہ زندہ رہتے ہیں خود کو کوستے رہتے ہیں, رب العالمین کو سناتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ تو اتنے کم ہمت نکل آتے ہیں کہ زندگی کے میدان میں شکست کھانے کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں. وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہدایات نہیں ہے, تعلیمات نہیں ہے, کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں ہے, رہبر نہیں ان کے پاس, رہنما نہیں ہے, ہمت دینے والے کم ہوتے ہیں, تسلی اور اطمینان کے بولنے والے نہیں ہوتے ہیں. اس طرح انسان زندگی کے امتحان کے میدان میں جو ہے ناکام ہو جاتا ہے. لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو, اسلام پہ چلنے والوں کو, دین اسلام قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے, قدم قدم پہ گائیڈ کرتا ہے. زندگی کا کوئی ایسا میدان نہیں اور زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں, خصوصاً اس دنیا کا, جہاں پہ اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. اسلام تو وہ دین ہے جو یہ دنیا تو دنیا, مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے بھی ہمیں ہدایات دیتا ہے, تعلیمات دیتا ہے, راستہ ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو سکھ والی کیسے بنا سکتے ہیں اور جنتی کیسے اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. تو اس دنیا کے حوالے سے جہاں پہ دکھ ہے, درد ہے, شریعت ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے کہ اس دنیا کو ایک مومن کس نظر سے دیکھنا چاہیے. قرآن حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے, معروف ہے, اس حدیث کی طرف اشارہ دے کے ہم آگے نکلتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ ایک مومن دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے. آپ نے کہا الدنیا سجن للمؤمن وجنت الکافر, صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے کہا یہ دنیا عیش خانہ نہیں ہے, یہ آرام خانہ نہیں ہے, یہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور جیل خانہ ہے. ہاں کافر کے لیے, مشرک کے لیے یہ دنیا جنت ہے, یہ دنیا نعمت ہے, یہ دنیا اس کے لیے راحت کا سامان ہے. لیکن مومن کے لیے یہاں پہ قدم قدم پر پابندیاں ہیں, قدم قدم پر اس کے لیے سختیاں ہیں. یہاں پہ آزادی نہیں ہے, جیسے جیل میں آزادی نہیں ہوتی ہے, دنیا میں بھی مومن کے لیے آزادی نہیں. کافر کے لیے آزادی ہے, کافر کے لیے چھوٹ ہے, مومن کے لیے آزادی نہیں ہے. مومن کے لیے ہر قدم پھونک کے اٹھانا پڑتا ہے, مومن کے لیے ہر کام دیکھ کر سنبھل کے کرنا پڑتا ہے, تحقیق کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ دنیا بھائیوں مسائل اور آلام کا مقام ہے, امتحان اور آزمائش کا یہ مقام ہے. لیکن اسلام جیسا ابھی میں نے کہا ہماری اس معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ان آزمائشوں میں, اس امتحان میں, ان پریشان کن حالات میں, اس آزمائش کی جگہ میں ہم کو کیسے رہنا ہے, آزمائشوں سے کیسے نکلنا ہے, مصیبتوں سے کیسے بچ آنا ہے, مصیبتوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے. مشکلات ہیں, میری آپ کی زندگی میں ہیں, مصیبتیں ہیں, میری آپ کی زندگی میں مصیبتیں ہیں, چیلنجز ہیں, میری آپ کی زندگی اور ہمارے قوم میں چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے ہم کو کرنا ہے, ان سے نکلنا تو کیسے نکلنا ہے, اللہ تعالیٰ وہ حل بھی بتایا. خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت ہے, سورہ بقرہ کی 2ویں سورت ہے اور آیت نمبر 150 پر 3 ہے. اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہا کہ اے ایمان والو, دیکھو یہ ہدایات کافروں کے پاس نہیں ہے, یہ تعلیمات کافروں کے پاس نہیں ہے. اللہ رب العالمین اہل ایمان کو یہ تعلیم دیتا ہے, یہ راستہ بتاتا ہے, یہ حل بتاتا ہے, یہ علاج بتاتا ہے. مصیبتوں میں ہے نا, پریشانیاں ہیں, زندگی میں تنہا ہے, زندگی میں اکیلے ہو, دکھوں کا سایہ منڈلا رہا ہے, غم تمہارے چاروں طرف گھوم رہا ہے, کرنا کیا ہے؟ سوسائڈ کر لینا ہے, کمرے میں بند اپنے آپ کو کر لینا ہے, کوستے رہنا ہے, ہمت ہار کے بیٹھ جانا ہے,
دوسروں پہ الزام دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا استعینوا، ارے مدد طلب کرو جی، مدد طلب کرو. کس سے مدد طلب کرنا ہے اس کا ذکر نہیں آیت میں، یاد رکھنا. مدد کس سے طلب کرنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. خطاب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. جب ایمان اللہ پہ لائے ہیں تو مدد بھی اللہ ہی سے طلب کرتے ہیں. اور اہل ایمان روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں پروردگارا اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو مدد طلب کرو. ہاں، ذریعہ کیا ہے مدد طلب کرنے کا وہ بتایا گیا ہے. کس چیز سے مدد طلب کرنا ہے؟ مدد طلب اللہ سے کرنا ہے تو کیا راستہ ہے، کس راستے پہ چل کے مدد طلب کرنا ہے؟ اللہ نے دو ہتھیار دیے، دو راستے دیے، دو سہارے دیے. ایک کہا بالصبر، صبر کے ذریعے، اور دوسرا کہا والصلاۃ، اور صلاۃ کی نماز کے ذریعے. یہ آیت، اس آیت کے ذریعے بعض لوگوں نے یہ غلط میننگ اور غلط مفہوم لوگوں میں پھیلایا ہے. کہا کہ دیکھو جی صبر اللہ نہیں، نماز بھی اللہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ ہی ہے. نہ صبر نماز ہے، نہ صبر اللہ ہے، نہ نماز اللہ ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، جبکہ یہ اللہ نہیں ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں یعنی اولیاء جو ہوتے ہیں ان سے مدد کیوں طلب نہیں کر سکتے جبکہ یہ اللہ نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے اس آیت کے ذریعے. صبر اور نماز دونوں اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہی ہے. غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے تو پھر اللہ کے اولیاء سے مدد طلب کیوں نہیں کر سکتے؟ ذرا سمجھنے کی بات ہے. کیا کوئی بندہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرتا ہے؟ اے صبر میری مدد کر، اے نماز میری مشکل کو دور کر، کوئی ایسا مدد طلب کرتا ہے؟ یہ تو اللہ نے راستہ بتایا ہے اور یہ اللہ نے بتایا ہے اور حکم اللہ کا ہے یہ کہ صبر کے ذریعے نہ کہ صبر سے، نماز کے ذریعے نہ کہ نماز سے، ان کے ذریعے مدد طلب کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس میں دو ہتھیار اہل ایمان کو دیے ہیں. کہا کہ صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. بھائیو اگر آپ اس آیت پہ غور کریں گے نا اور اندازہ لگائیں گے تو پتا چلے گا کہ صبر کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے یہ صبر. نماز جیسی عظیم الشان عبادت، نماز جیسی عظیم الشان عبادت اور اہم عبادت کے ساتھ اللہ نے صبر کو جوڑا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات جو اندازہ لگانے کی ہے، غور کرنے کی ہے، نماز کا اسلام میں بہت اونچا مقام ہے. ایسا اونچا اور مقام مرتبہ رکھنے والی عبادت کے ساتھ اللہ نے صبر کو جوڑا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے صبر کا کتنا اونچا مقام اور کتنا بڑا مقام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر، اور والصلاۃ، کا نماز کا. جبکہ نماز بڑی اہم عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، بڑی عبادت ہے. نماز سے پہلے اللہ نے صبر کا ذکر کیا ہے. ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ استعینوا بالصلاۃ والصبر، ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب. ہماری عقل یہ کہتی ہے بھائی نماز تو بڑی عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، پہلے نماز کا ذکر ہونا چاہیے تھا، بعد میں صبر کا ذکر ہونا چاہیے تھا. اللہ رب العالمین نے پہلے صبر کا ذکر کیا ہے، بعد میں نماز کا ذکر کیا. کیوں ایسے؟ اہل علم میں اس کے کئی جوابات دیے ہیں. اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ نماز ایک مخصوص عبادت ہے، خاص وقت میں ادا کی جاتی ہے، خاص ٹائم میں ادا کی جاتی ہے. اس کے کچھ اوقات ہیں، فجر میں ایک وقت ہے، ظہر ہے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. اس کے کچھ مخصوص وقت ہیں، اس مخصوص وقت میں نماز کو ادا کیا جاتا ہے. لیکن صبر
صبر یہ ایسی چیز ہے، زندگی پوری اس میں شامل ہے، اس میں ہر ٹائم ہر پل زندگی کے ہر لمحہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبح اٹھے تو صبر، ناشتے کے وقت بھی صبر، دوپہر کے وقت بھی صبر، دوپہر ڈھلتی ہے تو صبر، عصر کے ہر وقت زندگی کا کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مجھے آپ کو صبر نہ کرنا پڑتا ہو۔ گھر گئے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اے بچے کھیل رہے کود رہے آوازیں، او شانت ہو جاؤ بھائی، صبر کرو صبر کرو۔ بھوکے گئے ہیں آپ شیر بن کے، کھانے ابھی پکڑا جی، او صبر کرنا پڑے گا، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ کھر آسمان پہ اٹھائیں گے تو نقصان آپ ہی اٹھائیں گے۔ باہر نکلے ہیں، کام آج ہونے والا تھا، فون کیے کیا بھائی آ جاؤں کیا بھائی، نہیں صاحب شام میں، صبر آپ کو کرنا پڑے گا۔ نہیں سر یہ مہینہ نہیں نیکسٹ مہینہ، صبر آپ کو کرنا پڑے گا۔ پیسے آنے تھے بھائی، آج وعدہ کیے تھے نا پیسے دے دو، بلکہ کیا ہوا میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ کا، سر بہت ٹائٹ ہے آج نہیں دے سکتا، نیکسٹ ویک آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ بھائیوں میں ایک مثال میں موٹی موٹی آپ کو دے رہا ہوں، زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں، زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں جہاں پہ آپ کو صبر نہ کرنا پڑتا ہو۔ صبر ہی صبر، صبر ہی صبر، صبر ہی صبر۔ انسان زندگی تمام، میں آپ سارے انسان دو حالتوں سے گزرتے ہیں، دو ہی حالتیں ہیں میری آپ کی زندگی میں، میری آپ کی زندگی کا خلاصہ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ دو ہی حالتیں میری آپ کی زندگی میں آتی ہیں اور ہوتی ہیں، یا تو ہم حالت شکر سے گزرتے ہیں یا تو ہم حالت صبر سے گزرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، آپ نے کہا بڑا عجیب ہے معاملہ، اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ یہ آپ نے کہا ان اصابته سراء شکر، مومن کو اگر نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر اس کو مصیبت ملتی ہے آتی ہے صبر کرتا ہے۔ یا تو حالت شکر سے ہم گزر رہے ہیں یا تو حالت صبر سے ہم گزر رہے ہیں، دو ہی حالتیں ہیں میری آپ کی زندگی کی۔ تو صبر یہ بڑا وسیع میدان ہے یہ، اور نماز صبر میں ہی شامل ہے اگر آپ غور کریں گے تو۔ جی اللہ نے نماز سے پہلے جو صبر کا ذکر کیا ہے نا، وہ اس لیے کہ نماز صبر ہی میں ایڈ ہے۔ اگر آپ صبر آپ کے اندر نہیں ہوگا، میرے اندر نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھ پائیں گے ہم، نماز کو نہیں آ پائیں گے ہم، وقت نکال نہیں پائیں گے ہم۔ آپ جو آگے بیٹھے ہیں نا، آدھا گھنٹہ 40 منٹ 45 منٹ، یہ صبر ہوگا تو آپ بیٹھ پائیں گے، آ پائیں گے۔ تو نماز میں صبر خود بخود شامل ہے۔ اسلام کی جتنی عبادات ہیں، ہر عبادت کو انجام دینے کے لیے صبر چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو شہر الصبر قرار دیا، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ نے کہا روزہ رکھنے کے لیے صبر، حج کے لیے صبر، صدقے کے لیے، کوئی ایسی عبادت اور کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو صبر سے خالی ہو۔ اس لیے بھائیوں، نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے، اور آیت ختم ہوتی ہے اس بات پہ، ابھی میں آیت کے بیچ ہی میں ہوں، آیت ختم ہوتی ہے اس بات پہ۔ اللہ نے کہا ان اللہ، مشہور جملے ہیں ہم میں سے ہر مسلمان کو، مرد عورتوں کو سب کو معلوم، پڑھے لکھوں کو بھی معلوم، نہ پڑھے لکھے سب کو معلوم ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کی نصرت، اس کی رحمت، اس کی مدد، اس کی مغفرت، اس کا تعاون کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کہا مع الصابرین، صابروں کے ساتھ۔ صبر کا مقام کیا ہے؟ صبر کتنی بڑی نیکی ہے، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس کیا مقام رکھتے ہیں، کیسا خصوصی انعام پاتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع المصلین، اللہ نمازیوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ اللہ نے، قرآن میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا ایسا۔ یہاں ایک اور مقام ہے سورہ مائدہ میں، وہاں پہ اللہ نے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں، کہ کئی خوبی اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن یہاں پہ نام لے کے اللہ نے اگر کہا ہے تو صابروں کا ذکر ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ ایک آیت نہیں، سورہ انفال میں، سورہ بقرہ میں،
اللہ نے وہاں بھی کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الغازین، اللہ غزوہ کرنے والوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو بندے صبر کرتے ہیں زندگی کے ہر میدان میں، ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین کی معیت ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اور نہ صرف اللہ کا ساتھ بل اللہ کی معیت کے ساتھ رب العالمین کی محبت بھی ملتی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں 3ویں سورت آیت نمبر 140/6 میں واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو صابر بندوں کو، صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت ملتی ہے، اور ایسے بندوں کو رب العالمین کی محبت بھی ملا کرتی ہے۔ معزز بھائیوں، آج صبر کی بے انتہا ضرورت ہے، ہر مسلمان کو کے لیے ضروری ہے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، سبھی لوگوں کے لیے، خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کے پیش نظر اور ہماری جماعتوں کے پیش نظر آج صبر کی بے انتہا ضرورت ہے۔ لوگوں میں آج صبر نہیں رہا، بات بات پہ ہم لڑتے ہیں۔ گھروں میں دیکھو، ہماری عورتوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، تمام کے تمام الا ماشاء اللہ ہر کوئی بے صبرا ہی نظر آتا ہے۔ جلد باز ہم لوگ، انتقام کا مزاج لینے والے ہم لوگ، فوراً غصے میں آنے والے ہم لوگ، فوراً آرے دیکھ لیں گے وہ کیا آستین چٹانے والے ہم لوگ، فوراً اپنی زبان پر بددعائیں لانے والے ہم لوگ۔ صبر ہمارے اندر، صبر کا مادہ ہمارے اندر سے ٹوٹ چکا یا ختم ہو چکا ہے۔ بھائیوں، صبر بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھا یہ بزدلوں کا کام ہے۔ یہ صبر کو کیا سمجھا گیا ہے؟ یہ بزدل لوگ کرتے ہیں، یہ کمزور لوگ صبر کرتے ہیں۔ جی میں تو ہمت والا ہوں، میں تو طاقت والا ہوں، میں بدلہ لے سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں، میں توڑ سکتا ہوں، میں پھوڑ بھی سکتا ہوں، میں کیوں صبر کروں؟ صبر تو کون لوگ کرتے ہیں؟ جو بزدل ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، بزدل کبھی صبر نہیں کرتا ہے، یاد رکھو۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ صبر کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ صبر تو بہادروں کا کام ہے، صبر تو پہلوانوں کا کام ہے، صبر تو جوان مردوں کا کام ہے۔ صحیح مسلم بڑی مشہور حدیث ہے ابو داؤد کی، ہم نے بارہا سنا ہے اس حدیث کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کس کو کہا ہے؟ آپ نے کہا لیس الشدید بالسرعہ، کہا پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو آگے والے کو پچھاڑ دیتا ہے۔ پہلوان حقیقی معنوں میں وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام لگاتا ہے، کنٹرول میں کرتا ہے، روک کے رکھتا ہے۔ صبر کا معنی ہی ہے ضبط النفس، اپنے نفس کو روک کے رکھنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ جو بے کنٹرول ہو جائے، بے قابو ہو جائے اور بدلہ لینے کا مزاج رکھے، وہ جو ہے صبر کہلانے، صبر رکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو صبر یہ بہادروں کا کام ہوتا ہے، یہ جوان مردوں کا ہنر ہوتا ہے۔ اور بھائیوں، خصوصاً ہم لوگ، ہم نمازی ہیں الحمدللہ، سبھی لوگ، ہماری عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ نمازیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں، اس لیے کہ اللہ نے صبر اور نماز کو دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ جو نمازی بے صبرا ہے وہ کیسا نمازی بھائی؟ جس نمازی میں عجلت ہے، جلد بازی ہے، وہ کیسا نمازی؟ نماز تو صبر سکھاتی ہے، نماز تو برداشت سکھاتی ہے، نماز تو تحمل کا سبق دیتی ہے۔ تو جو خصوصاً نمازی ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کے گھروں سے ہے، اللہ کے دین سے ہے، ایسے لوگوں کے اندر صبر کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسے کیسے موقعوں پر صبر آپ نے کیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ آپ نے صبر سے معاملہ کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے یہ بھی، سب ہم جو پڑھے ہیں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تھے، ایک اعرابی آتا ہے اور آ کے پیشاب کرنے لگتا ہے، پیشاب کرنے لگتا ہے مسجد میں۔ صحابہ نے اس کو ڈانٹنا چاہا، روکنا چاہا، آپ نے صحابہ سے کہا دعو، چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو۔ وہ پوری اطمینان کے ساتھ پیشاب کر لیتا ہے۔
پیشاب سے فارغ ہو کے جانے لگا، آپ نے اس کو بلایا، نصیحت آپ نے کی، دیکھو اللہ کا گھر رہی ہے، اللہ کے گھروں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیوں، حدیث ہم کو کئی پیغامات اپنے اندر دیتی ہے اور رکھتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں صبر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جی، ہر شخص ہر مسلمان، مسجد میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر جماعت کے لوگ آتے ہیں۔ کسی کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، کسی کو صحیح سے کھڑنا نہیں آتا ہے، کسی کو صحیح سے جھکنا نہیں آتا ہے۔ ایسے سارے لوگوں کو لے کے آپ کو کھڑنا چاہیے، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، تاکہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے جائیں۔ ہم چھڑکیں گے، ہم ڈرائیں گے اس کو، پھر کبھی آئے گا مسجد کو ہمارے ساتھ۔ جی، صبر ہونی چاہیے مسجد کے اندر۔ خاص طور پہ ہم آتے ہیں تو صبر کا معاملہ، بڑے آتے ہیں یہاں پہ، بوڑھے آتے ہیں، صف میں بوڑھے ٹھہرے ہیں، پہلی رکعت میں برابر ہیں، سیکنڈ رکعت میں برابر نہیں رہتے ہوں۔ صبر کرو بھائی، آپ بھی اس عمر کو آنے والے ہیں۔ ہاں، میری جو عقل ہے، بوڑھوں کی بھی وہی عقل ہوتی ہے۔ آپ میں جو طاقت ہے وہی بوڑھوں میں طاقت ہوتی ہے۔ نہیں، صبر آپ کو، بچے آتے ہیں یہاں پہ، صبر کرنا چاہیے۔ آواز کر رہے ہیں، کوئی گھر میں ہم نماز میں لڑ رہے ہیں، بچے کبھی ہوتا ہے، ہم بھی اس بچپن سے گزرے ہیں۔ صبر کرنا چاہیے۔ بچوں کو فوراً مار دینا، بھگا دینا، دکھنا نہیں، تانگا توڑ دے تو بولنا، ہمارے نبی نے کبھی ایسے کہا ہے؟ جی، کسی بچے کے ساتھ ہمارے نبی نے ایسے کیا؟ نہیں۔ صبر بہت ضروری ہے بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسے صبر کا آپ نے معاملہ فرمایا، پیار سے، محبت سے اس کو سمجھاتے ہیں ہم۔ اور یہ حدیث، یہ قصہ، یہ واقعی، یہ بھی پیغام دیتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے نا، صبر کرنا، صبر والا ہونا چاہیے اس کو، صبر اس کے اندر ہونا چاہیے۔ بچوں کو پڑھانے والا، لیسن دینے والا، جو ٹیچر، جو معلم، جو استاد، جو لیکچرر، جو پرنسپل، جو بھی ہے، صبر کرنے والی ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم تھے، ٹیچر تھے۔ آپ نے کس طرح صبر کے ساتھ اس آدمی کو آپ نے سمجھایا ہے۔ آج اللہ معاف کرے، کیسے ویڈیوز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ٹیچروں نے، مدرسے کے اساتذہ بھی ہوں، بچوں کو بے تحاشا مارتے ہیں، اس طرح برے انداز سے پیٹتے ہیں، بچے زخمی ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کئی بچے پیشاب کر لیتے ہیں مار کے ڈر سے، کئی بچوں نے جان تک دے دی ہے۔ اس حیوانیت کے ساتھ لوگوں نے مارا بچوں کو۔ نہیں، استاد کے اندر جو صبر چاہیے۔ اور وہیں پر یہ واقعہ یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو بھی صبر چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے لیڈر بھی تھے۔ تو اس طرح بھائیوں، یہ ایک قصہ کئی پیغامات اور کئی لوگوں کو میسج دیتا ہے۔ صبر بہت ضروری ہے۔ اور بھائیوں، جنتی بندوں کی پہچان کیا جانتے ہیں؟ جنتی بندوں کی، مومن بندوں کی پہچان صبر ہے۔ میرے آپ کے ایمان کو جانچنا ہے، ہم ایمان میں کہاں کھڑے، خود دوسرے نہیں، ہم خود اپنے ایمان کو جانچنا ہے کہ میں ایمان میں کیسا ہوں، میں جنت کے جو سفر میں نکلا ہوں، میں کہاں تک کامیاب ہوں اس سفر میں۔ اپنے آپ کو جانچنا ہے نا، کبھی غصے میں اپنے آپ کو دیکھ لینا، میں غصے میں کیسا ہوں، اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف میں کیسا ہوتا ہوں، ناراض جب میں ہوتا ہوں تو ناراضگی میں میرا کردار کیا ہوتا ہے۔ یہ چیز دیکھ لیجیے، پتا چلے گا کہ میں ایمان میں کہاں، کتنے پانی میں کھڑے ہوں، جیسا ہم بولتے ہیں نا کہ ایمان میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جنت کے سفر میں ہم کہاں تک جا رہے ہیں اور کہاں تک کامیاب ہو رہے ہیں، ہمیں پتا چلے گا۔ آج نمازی لوگ، دیندار، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے جھبے، کئی عمرے ہو چکے، کئی حجہ بھی کر کے آ چکے، جب کسی سے لڑتے ہیں، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اڑوس پڑوس میں، کاروباری معاملے میں، اللہ اکبر، اے سے لے کے زیڈ تک ساری گالیاں دے دیتے ہیں۔ کہاں گئی وہ نماز، کہاں گیا وہ حج، کہاں گیا وہ عمرہ، کہاں گیا وہ تقوی اور طہارت کی باتیں۔ اتنی گندی زبان، اتنی گھٹیا زبان، اتنی بری زبان، اتنی گری ہوئی زبان ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم جب پتا چلے گا کہ میں نماز میں کہاں ہوں، میں ایمان میں کہاں ہوں، میں جنت کے راستے میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو جنتی بندوں کی پہچان، مومن بندوں کی پہچان ہے یہ صبر۔
قرآن اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران 3ویں سورت ہے، اس آیت کی، اس سورے کی آیت نمبر 15 16 اب 17 پڑھتے جائیے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی نہر کا ذکر کیا، جنتی عورتوں کا ذکر اللہ نے کیا، اور جنت کی بہت بڑی نعمت، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور اس کے بعد اللہ نے جنتی بندوں کی دعا، بڑی پیاری دعا کو نقل کیا ہے، اور اس دعا کے فوراً بعد آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے جنتی اور مومن بندوں کی 5 خوبیوں کو اور نشانیوں کو بیان کیا ہے. کتنی؟ 5 خوبیاں اور 5 نشانیاں ہیں جنتی بندوں کی، مومن بندوں کی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان 5 نشانیوں میں اللہ نے سب سے پہلے جس نشانی کا ذکر کیا وہ صبر ہے. جی صبر ہے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ نے کہا کہ جنتی بندے کون ہیں؟ کہا وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جنتی بندوں کی علامتوں میں، نشانیوں میں، خوبیوں میں سب سے پہلے جس خوبی، جس نشانی کا ذکر کیا وہ صبر ہے. وہ آخری بات ہے میرے اس خطبے کی، نماز کے حوالے سے بھی کہنا تھا. صبر ہی پر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. صبر بھائیوں، دشمنوں کی مکاریوں کو اور سازشوں کو ناکام کرنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے. موجودہ زمانے میں، ہمارے موجودہ حالات میں دشمنوں کے مکاریوں کو ناکام کرنا ہے، ان کی سازشوں کو فیل کرنا ہے، تو صبر سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. صبر سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. کیا وقت آیت کیا ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعہ ہم سنیں گے. بہرحال صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں، بہت بڑا اونچا مقام ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ 2 ہتھیار ہم کو دیے، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے. اور دشمن جو ہم پر، ہمارے خلاف چال چلتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اور ہمارے خلاف جو ہے آج ہر دور میں، ہر زمانے میں ہمیں مٹھانے کی، ہمیں دبانے کی، ہمیں کچلنے کی وہ کوششیں کرتے آ رہا ہے. ان کی کوششوں کو ناکام کرنا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے اور اپنی حکمت سے بہت ضروری ہے. اور اس میں صبر جو ہے بہت اہم چیز ہے جو دشمنوں کے پلانوں کو ناکام کر سکتی ہے. اور ہمارے آندھرا میں بھی 15 جیسا کہ سنا میں نے 15 جون سے SIR شروع ہونے والا ہے. بہرحال اس کے لیے جو تیاری ہم کو کرنی ہے، حکمت، یہ ضروری حکمت رہی، اس کے لیے تیاری کیجیے. جو بھی کاغذات وغیرہ ہے وہ تیاری، اپنے کاغذات وغیرہ کو جو ہے تیار کر لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو صبر کرنے والے بنائے. اللہ رب العالمین صابر بندوں میں ہم تمام کو شمار فرمائے. رب العالمین مجھے آپ کو شاکر بندے بنائے، شکر گزار بندوں میں ہم تمام کو شمار فرمائے. اللہ رب العالمین میری آپ کے خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ کہنے والے کو، سبھی سننے والوں کو اخلاص عطا فرمائے. اور رب العالمین ہمارے ہندوستان اور دنیا بھر کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے. جو فتنہ، جو فساد، جو دنگے، جو لڑائیاں، جو خون خرابات دنیا میں اور ہمارے ملک میں جو ہے کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے. اور ظالموں کو رب العالمین یا تو ہدایت دے یا اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور تباہ فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.